بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت کرونا کی وبا پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور پوری دنیا کی معیشت اس سے بری طرح متاثر ہے۔ اس موقع پر ہمیں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ہدایات ملتی ہیں، اس بارے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں پریشانیاں آسمان سے آتی ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں۔ بیماری جس طرح آنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اسی طرح ختم ہونے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو بیماری میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد دیکھتے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں انسان کے اوپر مسلط کریں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں بھیجتے ہیں تاکہ انسان کو تنبیہ ہو اور وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو تو اور استغفار کرے تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے۔ کیونکہ بیماری آتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر یہ بیماری اور پریشانی انسان کے اوپر نہ آئے تو وہ گناہوں میں، معصیت میں، نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جائے اور آخرت کا بڑا عذاب اپنے سر لے لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور پریشانیاں بھیجتے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی وبائی امراض یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں کئی دفعہ طاعون کی بیماری پھیلی جو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بن گئی اور کئی شہروں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دور صحابہ میں اس کی مثال ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور جو کرونا کی وبا ہے، بالکل اس جیسی وبا بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک دفعہ آ چکی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ان کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ جب واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو سمجھایا اور غلطی پہ ان کو تنبیہ کی، تو وہ شخص جس نے اپنی قوم کو بت پرستی پہ لگایا تھا، سامری، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا گیا کہ جو اس کو چھو لیتا یا وہ کسی کو چھو لیتا تو وہی بیماری اس کو بھی لگ جاتی۔ سیم ایسی بیماری تھی جیسے آج کل ہم کرونا کی وبا کو دیکھتے ہیں کہ لگنے سے، ملنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو اسی طرح کا متعدی مرض اللہ تعالیٰ نے اس کو لگا دیا اور وہ ہر ایک کو کہتا تھا لا مساس، کہ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں، اس لیے کہ اگر آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے، مجھے چھوئیں گے تو وہی بیماری جو میرے اندر ہے وہ آپ میں منتقل ہو جائے گی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بت پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے اندر اس کو مبتلا کیا تھا۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو زن پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی،
یہ سب بت پرستی کی ہی اقسام ہیں، خدا پرستی کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیتاً کھلم کھلا فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاعون کو اور ایسی بیماریوں کو بھیجتے ہیں جو پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوتا، وہ بیماری پہلے لوگوں میں کبھی نہیں آئی ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں اس قوم پہ مسلط فرماتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہم دیکھتے ہیں، یہ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ عموماً اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے ہمارے گناہوں پر، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور موت سے پہلے ہم توبہ طائب ہو کے اپنے گناہوں کی صفائی کا ہمیں موقع مل جائے۔ اب اس بیماری کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بیماری آئی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی یہ ختم ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ختم کرتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کو ہم ہمیشہ خیال میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت میں کامل ہے اور کوئی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں آتی، اور کوئی بیماری اپنی ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ یہ بلا کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کو روک لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صدقہ ایسی بیماری اور پریشانی میں بھی فائدہ دیتا ہے جو آ چکی ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسی بیماری جو ابھی تک انسان پر نہیں آئی اس میں بھی فائدہ دیتا ہے کہ انسان کو اسے بچائے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ تو صدقہ کرنا، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے اور وباؤں سے بچائے۔ تو اس نیت سے روزانہ صدقہ کچھ نہ کچھ اپنی مالی حیثیت کے مطابق نکالتے رہیے۔ اور دوسرا اہتمام اس چیز کا کریں کہ جس کے اندر بیماری کی علامات یا اثرات موجود ہیں اس سے ملنا، ملاقات کرنا، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ احادیث میں جیسے واضح طور پر فرمایا گیا طاعون کے بارے میں کہ اگر کسی علاقے میں پھیل جائے تو باہر والے اندر نہ آئیں اور جو اندر ہیں وہ باہر نہ آئیں تاکہ بیماری نہ پھیلے۔ تو شریعت نے یہاں تک خیال رکھا ہے، تو اس لیے اس طرح کی احتیاطی تدابیر کو اور اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت اور توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین شریعت ہے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بیماری سے بدحواس نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پریشان، فکر مند، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا تو بیماری لگے گی، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے تو بیماری نہیں لگے گی، بیماری کا اثر نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو بیماری آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت جلد معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی چادر میں، کپڑے میں چھپائے کچھ چیز لے کے جا رہے تھے اور ایک پرندہ ان کے سر کے اوپر منڈلا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ اس چادر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ چڑیا کے بچے ہیں جن کو میں نے پکڑا ہے، تو یہ ان کی ماں ہے جو میرے سر کے اوپر چکر لگا رہی ہے۔ تو آپ نے
چادر کو ہٹانے کا حکم دیا تو جیسے ہی انہوں نے چادر کو ہٹایا تو وہ چڑیا جو ماں تھی ان کی وہ فوراً بچوں پہ آ کے گری اپنی جان سے بے خوف اور خطر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ ماں اپنی جان سے بے خوف و خطر اپنے بچوں کے اوپر آ کے گری ہے، اللہ رب العزت اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت رحمان رحیم رؤوف الرحیم ہے، توبہ اور استغفار کو قبول فرماتے ہیں، صرف قبول نہیں فرماتے بلکہ معاف کرنا پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جلد معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ کچھ تعلیمات ہیں اسلام کی کہ اگر اس طرح کی بیماری اور وبائی امراض پھیل جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف رجوع اور استغفار اور انابت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے، تمام آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اور ہمارے رشتہ داروں کی، پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔